صدیوں پرانی بات ہے، بغداد کے قریب ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک نیک دل اور ایماندار نوجوان رہتا جس کا نام ابراہیم تھا۔ ابراہیم محنتی تھا مگر غریب۔ اس کا ایک چھوٹا سا کچا مکان تھا جہاں وہ اپنی بیوی فاطمہ کے ساتھ رہتا۔ ہر روز فجر کی نماز کے بعد وہ اپنی چھوٹی سی دکان پر جاتا جہاں وہ لکڑی کے برتن بنایا کرتا تھا۔ ابراہیم اپنے کام سے بے حد محبت کرتا اور اکثر کہتا، میری روزی اللہ کے ہاتھ میں ہے، میں تو بس کوشش کرتا ہوں۔ گاؤں کے سب لوگ اس کی سچائی اور نیک دلی کی مثالیں دیا کرتے۔ امیر لوگ بھی اس سے برتن بنواتے اور اس کے فن کی تعریفیں کرتے۔ ابراہیم کبھی ناجائز منافع نہیں لیتا تھا۔ وہ کہتا، حرام کے پیسے میں کبھی برکت نہیں ہوتی۔ ایک سال گاؤں میں سخت قحط پڑ گیا، بارش نہ ہوئی، کھیت سوکھ گئے اور لوگوں کے پاس کھانے کو اناج بھی باقی نہ رہا۔ بازاروں میں لوگ روٹی کے ٹکڑوں پر جھگڑنے لگے۔ ابراہیم کی دکان پر بھی گاہک آنا بند ہو گئے۔ فاطمہ پریشان رہنے لگی، ابراہیم اب ہمارا گزر بسر کیسے ہوگا؟ ابراہیم نے نرمی سے کہا، اللہ پر بھروسہ رکھو، وہی ہمارا مددگار ہے۔ میں آج بھی محنت کروں گا، رزق دینے والا اللہ ہی ہے۔ وقت گزرتا گیا، حالات مزید خراب ہوتے گئے۔ ابراہیم کے پاس چند سکے ہی بچے تھے مگر اس کا یقین ذرا بھی کم نہ ہوا۔ وہ ہر روز دکان پر جاتا، جتنی محنت ہوتی کرتا اور شام کو اللہ کا شکر ادا کرتا۔ ایک دن اس کی دکان پر ایک اجنبی مسافر آیا، چہرے پر تھکن مگر آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی۔ اس نے کہا، مجھے ایک خاص لکڑی کا برتن چاہیے، کیا تم بنا سکتے ہو؟ ابراہیم نے تفصیل پوچھی تو پتہ چلا کہ وہ کوئی عام برتن نہیں، اس کے لیے ایک خاص لکڑی چاہیے جو صرف جنگل کے اندر ملتی ہے۔ ابراہیم نے سوچا، کام مشکل ضرور ہے مگر اللہ پر توکل کرتا ہوں۔ اس نے کہا، میں ضرور بناؤں گا مگر اس لکڑی کے لیے مجھے جنگل جانا ہوگا۔ کام خطرناک ہے لیکن اللہ کی مدد سے میں کل نکلوں گا۔ مسافر مسکرا کر چلا گیا۔ رات کو ابراہیم نے فاطمہ کو بتایا تو وہ گھبرا گئی۔ وہ جنگل خطرناک ہے، وہاں درندے ہیں۔ ابراہیم نے مسکرا کر کہا، اللہ پر بھروسہ رکھو، وہی میری حفاظت کرے گا، یہی ہماری روزی کا ذریعہ ہے۔ صبح فجر کے بعد فاطمہ نے تھوڑا سا کھانا اور پانی تیار کیا۔ ابراہیم نے بسم اللہ پڑھ کر سفر شروع کیا اور فاطمہ گھر میں بیٹھ کر دعا کرتی رہی، اے اللہ میرے شوہر کو اپنے ایمان میں رکھنا۔ جنگل گاؤں سے بہت دور تھا، دھوپ تیز تھی مگر ابراہیم کے قدم نہ رکے۔ راستے میں اسے ایک بوڑھا آدمی ملا جو بہت پریشان لگ رہا تھا۔ بوڑھے نے کہا، بیٹا میں راستہ بھول گیا ہوں۔ ابراہیم نے اسے راہ دکھائی۔ بوڑھے نے دعا دی، تمہاری نیکی رائے گاہ نہیں جائے گی، جھیل کے پاس تمہیں وہی لکڑی ملے گی جس کی تلاش میں تم ہو۔ ابراہیم حیران رہ گیا، اسے کیسے معلوم ہوا کہ میں لکڑی ڈھونڈ رہا ہوں؟ پھر دل میں کہا، یہ اللہ کی طرف سے اشارہ ہے۔ وہ آگے بڑھتا گیا اور جنگل میں داخل ہو گیا۔ ہر طرف درختوں کے سائے اور جانوروں کی آوازیں تھی۔ دوپہر کے وقت وہ ایک درخت کے نیچے بیٹھا، کھانا کھایا اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ اچانک اس نے دیکھا ایک چھوٹا سا ہرن لنگڑاتا ہوا اس کی طرف آ رہا ہے۔ اس کے پاؤں میں زخم تھا۔ ابراہیم نے جلدی سے پانی سے زخم دھویا، اپنے کپڑے کا ٹکڑا پھاڑا اور پٹی باندھ دی اور اپنا بچا ہوا کھانا بھی اسے کھلا دیا۔ ہرن نے محبت سے اس کا ہاتھ چاٹا، پھر جیسے اشارہ کیا، میرے پیچھے آؤ۔ ابراہیم سمجھ گیا کہ یہ معمولی بات نہیں، وہ ہرن کے پیچھے چل پڑا۔ کچھ دیر کے بعد وہ جنگل کے ایک نئے حصے میں پہنچا جہاں ایک چھوٹی سی جھیل تھی اور اس کے کنارے وہی خاص درخت کھڑے تھے جن کی لکڑی وہ ڈھونڈ رہا تھا۔ ابراہیم کی آنکھوں سے آنسو بہہ گئے۔ وہ سجدے میں گر کر بولا، اے رب تو ہی سب جانتا ہے، تو ہی بندے کی محنت قبول کرتا ہے۔ پھر اس نے اپنی کلہاڑی سنبھالی اور درخت کاٹنا شروع کر دیا۔ کام بہت مشکل تھا مگر ابراہیم کے دل میں یقین تھا کہ اللہ اس کے ساتھ ہے۔ ابراہیم نے درخت کا ایک مضبوط حصہ کاٹا، کندھے پہ رکھا اور واپس چلنے لگا۔ راستہ دشوار تھا، اندھیرا بڑھتا جا رہا تھا۔ اچانک آسمان پر کالے بادل چھا گئے اور تیز ہوا چلنے لگی جیسے کوئی طوفان آنے والا ہو۔ ابراہیم نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی، یا اللہ میری مدد فرما، مجھے بخیریت گھر پہنچا دے۔ اسی لمحے اس نے دیکھا وہی ہرن کا بچہ دوبارہ اس کے سامنے آ گیا۔ اب اس کا زخم پہلے سے کافی بہتر تھا اور وہ جیسے ابراہیم کو راستہ دکھا رہا تھا۔ ابراہیم مسکرا دیا اور سمجھ گیا کہ یہ اللہ کی طرف سے مدد ہے۔ وہ ہرن کے پیچھے چلنے لگا۔ لکڑی کا بوجھ بھاری تھا مگر اس کا ایمان مضبوط تھا۔ ہوا کے جھونکے طوفان میں بدلنے لگے، درخت جھومنے لگے اور بوندا باندی شروع ہو گئی۔ ہرن ایک پہاڑ کے کنارے واقع ایک غار کی طرف بھاگا۔ ابراہیم بھی اس کے پیچھے گیا۔ غار کے اندر پہنچ کر اس نے سکون کی سانس لی۔ باہر طوفان زوروں پر تھا۔ ابراہیم نے لکڑی ایک طرف رکھی اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ ہرن قریب آ کر بیٹھ گیا جیسے اس کا ساتھی بن گیا ہو۔ ابراہیم نے چاروں طرف نظر دوڑائی۔ غار میں پہلے سے کچھ خشک میوے اور پھل رکھے ہوئے تھے۔
وہ بھوکا تھا مگر خود سے بولا یہ کسی اور کا رزق ہے، میں کیسے کھا سکتا ہوں۔ اچانک غار کے اندر سے ایک مانوس آواز آئی، بیٹا وہ کھانا تمہارے لیے ہی رکھا ہے، بے فکر ہو کے کھا لو۔ ابراہیم نے چونک کر دیکھا، وہی بزرگ بیٹے تھے جن سے وہ جنگل کے راستے میں ملا تھا۔ ابراہیم حیرت سے ان کے قریب گیا، بزرگ مسکرائے اور بولے، میں یہاں اکثر آتا ہوں، مجھے معلوم تھا تم یہاں ضرور آؤ گے۔ ابراہیم نے حیرت سے پوچھا، آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ بزرگ نے نرمی سے جواب دیا، میں نے تمہارے دل کی سچائی دیکھی تھی، اللہ اپنے نیک بندوں کی مدد ضرور کرتا ہے۔ ابراہیم نے کھانا کھایا اور بزرگ کو سارا واقعہ سنایا، کیسے ایک اجنبی اس کے پاس آیا اور ایک خاص برتن بنانے کو کہا۔ بزرگ نے غور سے سنا اور پھر وہ بولے، بیٹا جس لکڑی کو تم لے جا رہے ہو وہ عام لکڑی نہیں، یہ اللہ کی نشانی ہے۔ اس سے بننے والا برتن ایسا ہوگا کہ اگر تم اس میں پانی ڈالو تو وہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ ابراہیم کی آنکھیں حیرت سے کھل گئی، کیا واقعی ایسا ممکن ہے؟ بزرگ بولے، اللہ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں۔ وہ شخص جو تمہارے پاس آیا تھا وہ کوئی عام آدمی نہیں تھا، وہ تمہارے ایمان کا امتحان لے رہا تھا۔ تمہارا یقین اور نیکی ہی تمہیں اس مقام تک لے کر آئی ہے۔ رات گزر گئی، طوفان تھم گیا، صبح ہوئی تو ابراہیم نے بزرگ سے اجازت لی اور لکڑی اٹھا کر واپسی کا سفر شروع کیا۔ ہرن اسے جنگل کے کنارے تک چھوڑنے آیا، پھر پلٹ کر غائب ہو گیا۔ ابراہیم کے دل میں سکون تھا، لبوں پر شکر کے الفاظ۔ جب وہ گھر پہنچا تو فاطمہ بے قراری سے اس کا انتظار کر رہی تھی، اسے دیکھتے ہی دوڑ کر آئی، میں رات بھر فکر مند تھی، طوفان میں تم کہاں تھے؟ ابراہیم نے مسکرا کر کہا، اللہ نے میری حفاظت فرمائی، دیکھو وہی خاص لکڑی بھی لے آیا ہوں۔ اگلے دن وہ لکڑی لے کر اپنی دکان پر گیا، یہ کام بہت سخت تھا مگر اس نے پورے صبر اور خلوص سے بسم اللہ پڑھ کر آغاز کیا۔ کئی دنوں کی محنت کے بعد آخر کار ایسا حسین برتن تیار ہو گیا جو عام برتن نہیں، بالکل مختلف تھا۔ ابراہیم نے وہ برتن گھر لا کر اس میں پانی بھرا۔ فاطمہ نے حیرت سے دیکھا، جتنا پانی وہ نکالتی برتن دوبارہ بھر جاتا۔ دونوں کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، انہوں نے سجدہ کر کے اللہ کا شکر ادا کیا۔ ابراہیم نے کہا، دیکھا فاطمہ، اللہ پر یقین رکھنے کا صلہ کیسا ملا، اب ہمارے گھر میں کبھی پانی کم نہ ہوگا۔ گاؤں میں قحط اور پیاس کا عالم تھا۔ ابراہیم نے فاطمہ سے کہا، یہ پانی صرف ہمارا نہیں، ہم اسے سب میں بانٹیں گے۔ فاطمہ مسکرا کر بولی، آپ ہمیشہ دوسروں کی مدد کرتے ہیں، اللہ آپ کے رزق میں برکت دے۔ یوں دونوں نے گاؤں کے لوگوں میں پانی بانٹنا شروع کیا۔ سب حیران تھے، ابراہیم کے پاس اتنا پانی کہاں سے آتا ہے؟ کچھ لوگ اس کے گھر آئے تو دیکھا برتن میں سے لگاتار پانی آ رہا ہے۔ ایک بزرگ نے کہا، یہ تو اللہ کا کرشمہ ہے۔ ابراہیم نے جواب دیا، ہاں، یہ اللہ پر بھروسہ رکھنے کا نتیجہ ہے۔ یہ بات گاؤں کے امیروں تک پہنچی، ان میں سے ایک آیا اور بولا، مجھے یہ برتن بیچ دو، میں تمہیں بہت پیسے دوں گا۔ ابراہیم نے مسکرا کر کہا، یہ اللہ کی نعمت ہے، بیچنے کے لیے نہیں، سب کی مدد کے لیے ہے۔ گاؤں کے لالچی سرداروں کو یہ بات چبھ گئی، انہوں نے مل بیٹھ کر سوچا یہ برتن کیسے چھین لیا جائے۔ ایک بولا، چلو اس پر جھوٹا الزام لگا دیتے ہیں اور اسے پھنسا دیتے ہیں، پھر یہ برتن ہمارے پاس آ جائے گا۔ دوسرے نے کہا، ہاں، چوری کا الزام لگا دیں۔ اگلے دن سردار سپاہیوں کے ساتھ ابراہیم کے گھر پہنچے، انہوں نے کہا، تم پر الزام ہے کہ تم نے بادشاہ کی دولت چرا لی، ہمیں تمہارا گھر کی تلاشی لینا ہوگی۔ فاطمہ گھبرا گئی مگر ابراہیم نے کہا، گھبراؤ مت، اللہ پر بھروسہ رکھو، وہی ہماری مدد کرے گا۔ سپاہیوں نے گھر کی چھان بین کی مگر کچھ نہ ملا۔ سردار غصے سے پوچھنے لگے، وہ برتن کہاں ہے جس سے پانی نکلتا ہے؟ ابراہیم نے برتن دکھایا مگر جب انہوں نے پانی ڈالا تو وہ بالکل عام برتن کی طرح تھا، نہ چمک نہ کوئی کرشمہ۔ سردار حیران ہو کر شرمندہ ہوئے اور واپس چلے گئے۔ جیسے ہی وہ گئے برتن دوبارہ خود بخود پانی سے بھرنے لگا۔ ابراہیم اور فاطمہ کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ فاطمہ نے پوچھا، یہ کیسے ہوا؟ ابراہیم مسکرایا اور کہا، اللہ نے ہماری حفاظت فرمائی، یہی سچے لوگوں کا انعام ہے۔ ابراہیم نے گاؤں والوں کو پانی دینا جاری رکھا۔ اسی وقت وہی اجنبی شخص دوبارہ اس کی دکان پر آیا جس نے اسے برتن بنانے کا کہا تھا۔ وہ مسکرایا اور بولا، میرا برتن تیار ہے؟ ابراہیم نے کہا، ہاں تیار ہے، مگر یہ اب عام برتن نہیں رہا، اس میں پانی کبھی ختم نہیں ہوتا۔ اجنبی مسکرایا اور کہا، میں جانتا ہوں، میں تمہارا امتحان لے رہا تھا۔ اجنبی نے اپنا نقاب اتارا تو ابراہیم نے دیکھا کہ یہ وہی بوڑھا شخص ہے۔ ابراہیم حیران رہ گیا۔ بوڑھے نے کہا، میں درویش ہوں، اللہ کے حکم سے لوگوں کو آزمانا میرا کام ہے۔
تمہارے اللہ پر بھروسے نے مجھے یقین دلایا کہ تم اس نعمت کے حقدار ہو۔ درویش نے تاکید کی کہ یہ برتن ایک امانت ہے، اسے سنبھال کر رکھنا اور پانی صرف ان لوگوں کو دو جنہیں سچے طور پر ضرورت ہے، لالچ والوں کو نہیں۔ ابراہیم نے وعدہ کیا وہ اللہ کی اس نعمت کو درست طریقے سے استعمال کرے گا۔ یہ خبر علاقے میں پھیل گئی کہ ابراہیم کے پاس ایک جادوئی برتن ہے۔ دور دور سے لوگ آنے لگے، کچھ حاجت مند اور کچھ تماشا دیکھنے۔ ابراہیم ضرورت مندوں کو پانی دیتا مگر کسی کو برتن دکھانے سے گریز کرتا۔ وہ درویش کی نصیحت پر عمل پیرا تھا۔ گاؤں کے سردار اب اس سے اور بھی زیادہ حسد کرنے لگے۔ ایک دن وہ اپنے علاقے کے ظالم بادشاہ کے پاس گئے۔ انہوں نے کہا ابراہیم کے پاس ایک جادوئی برتن ہے جو لوگوں کو بہلا رہا ہے اور جادو کر رہا ہے۔ بادشاہ غصے سے بھر آیا اور حکم دیا اسے سزا ملنی چاہیے، جو جادو کرے اسے سزا دو۔ بادشاہ نے فوراً سپاہیوں کو بھیج کر ابراہیم کو پکڑ لیا۔ فاطمہ رو پڑی مگر ابراہیم نے ٹھہراؤ سے کہا اللہ پر بھروسہ رکھو۔ ابراہیم کو بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا۔ بادشاہ نے ڈانٹتے ہوئے کہا سنا ہے تمہارے پاس جادوئی برتن ہے، اسے ہمارے حوالے کر دو۔ ابراہیم نے جواب دیا یہ برتن اللہ کی نعمت ہے، غریبوں کے لیے ہے، ظالموں کے لیے نہیں۔ بادشاہ کا چہرہ لال ہو گیا۔ اس نے کہا تم میرے حکم کی پرواہ نہیں کرتے، میں تمہیں قید میں ڈال دوں گا۔ ابراہیم نے پرسکون انداز میں کہا آپ مجھے قید تو کر سکتے ہیں مگر اللہ کی نعمت کو نہیں روک سکتے۔ میرا بھروسہ اللہ پر ہے، وہ ہمیں اس مصیبت سے نکال لے گا۔ بادشاہ نے حکم دیا ابراہیم کو قید خانے میں ڈال دیا جائے۔ خبر پورے علاقے میں پھیل گئی ابراہیم کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ لوگوں کے دلوں میں عجیب سی بے چینی پھیل گئی، خاص کر ان غریبوں کے جنہیں ابراہیم پانی دیا کرتا تھا۔ فاطمہ نے برتن چھپا دیا اور درویش کو ڈھونڈنے نکل گئی۔ اسے یقین تھا وہی ان کی مدد کرے گا۔ آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اور زبان پر دعا تھی اے اللہ ہم نے تجھ پر بھروسہ کیا، تو ہماری مدد فرما۔ اسی لمحے آسمان پر بادل چھا گئے۔ کئی سالوں بعد ایسی تیز بارش ہوئی کہ پورا گاؤں حیران رہ گیا۔ لوگ خوشی سے باہر نکل آئے، بچے پانی میں کھیلنے لگے اور سب کے چہروں پر مسکراہٹ تھی۔ مگر بادشاہ کا محل پانی سے بھرنے لگا، ہر طرف شور مچ گیا۔ بادشاہ چیخنے لگا یہ کیا ہو رہا ہے؟ اسی دوران فاطمہ کو راستے میں وہی درویش دکھائی دیا۔ درویش نے نرمی سے کہا گھبراؤ مت، تمہاری دعا قبول ہو چکی ہے۔ فاطمہ رو کر بولی مگر میرا شوہر تو قید میں ہے۔ درویش مسکرایا جو اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے اسے کوئی قید میں نہیں رکھ سکتا۔ ادھر قید خانے میں عجیب سا منظر تھا، بارش کا پانی ہر طرف بھر گیا مگر جہاں ابراہیم بیٹھا تھا وہاں ایک قطرہ بھی نہ پہنچا۔ وہ سکون سے تسبیح پڑھ رہا تھا اور اللہ کا شکر ادا کر رہا تھا۔ جب گاؤں کے لوگ بادشاہ کے محل کے باہر جمع ہوئے تو نعرہ لگانے لگے ابراہیم کو رہا کرو، ابراہیم کو رہا کرو۔ بادشاہ خوفزدہ ہو گیا اور فوراً سپاہیوں کو حکم دیا جاؤ اسے فوراً آزاد کر دو، یہ سب اسی کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ سپاہی قید خانے پہنچے تو دیکھا دروازہ پہلے ہی کھلا ہے اور ابراہیم خود باہر آ رہا ہے۔ انہوں نے حیرت سے پوچھا یہ دروازہ کس نے کھولا؟ ابراہیم نے مسکرا کر کہا ایک درویش آیا تھا، کہتا تھا باہر نکلو، تمہارا گاؤں تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ بارش تھم چکی تھی، زمین پر سبزہ اگایا تھا، ہوا میں خوشبو تھی۔ فاطمہ دوڑتی ہوئی اپنے شوہر کے پاس آئی، دونوں کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ درویش ان کے قریب آیا اور مسکرا کر دیکھا اور پھر وہ درویش نوری روشنی میں غائب ہو گیا۔ آسمان سے آواز آئی یہ سب اللہ پر بھروسے کا انعام ہے، جو اللہ پر یقین رکھتا ہے اللہ اسے کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ بادشاہ اپنے محل سے نکلا اور ابراہیم کے قدموں میں گر پڑا، مجھے معاف کر دو، میں نے ظلم کیا ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ میرا محل برباد ہو گیا مگر تمہارا ایمان سلامت رہا۔ وقت گزرتا گیا، گاؤں میں خوشحالی آ گئی۔ ابراہیم اور فاطمہ کبھی امیر نہ ہوئے مگر ہمیشہ مطمئن اور خوش رہے۔ لوگ ان کی کہانی سن کر سیکھنے لگے کہ مشکل وقت میں اللہ پر یقین رکھنے والا کبھی ناکام نہیں ہوتا۔ دوستو امید کرتا ہوں آپ کو یہ سٹوری پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری یہ سٹوری پسند آئی ہو تو ہمارے چینل مورل سٹوری کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں تاکہ اس طرح کے مزید